واقعہ کربلا صرف اہل بیت اطہار کی قربانیوں کی داستان نہیں، بلکہ یہ ان عظیم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وفاداری کا بھی باب روشن ہے، جنہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہدائے کربلا، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے کر حق و صداقت کی تاریخ رقم کی۔ یہ وہ بزرگ صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کے غزوات میں شریک ہوئے، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور جب کربلا کا وقت آیا تو بڑھاپے کے باوجود امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھا۔ حضرت انس بن حارث کاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا میں سب سے نمایاں بزرگ صحابی حضرت انس بن حارث کاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے اور جنگ بدر و حنین جیسے عظیم مارکوں میں شریک رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یوم عاشور جب آپ میدان جنگ کے لیے تیار ہوئے تو بڑھاپے کی وجہ سے اپنی کمر باندھی ہوئی تھی، آبروؤں کو آنکھوں سے اوپر رکھنے کے لیے پٹی باندھ رکھی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ کی وفاداری پر اشکبار ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میری زندگی کا مقصد پورا ہونے والا ہے، اور پھر بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب بن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کربلا کی تاریخ میں وفاداری کی علامت ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے بزرگ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قریبی ساتھی تھے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ کربلا میں آپ کو لشکر حسینی کے بائیں بازو کی قیادت سونپی گئی تھی۔ 75 سال کی عمر میں بھی آپ کی تلوار جوانوں سے زیادہ برق رفتار تھی۔ جب آپ شہید ہوئے تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہایت رنج و غم کا اظہار فرمایا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بزرگ صحابی اور عظیم مجاہد تھے۔ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں خدمات انجام دیں اور مختلف فتوحات میں شریک رہے۔ کربلا میں وہ پہلے بزرگ مجاہد تھے جو شدید زخمی ہونے کے بعد شہید ہوئے۔ جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سرحانے تشریف لائے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے اپنی آخری وصیت یہی کی کہ میرے حسین کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن بدیل خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقہ خزائی ایک عظیم مجاہد خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اور آپ کے والد دونوں صحابہ رسول میں شمار ہوتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق روانہ ہوئے تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ قافلہ حسینی میں شامل ہو گئے۔ روز عاشور 10 محرم الحرام آپ نے شہادت کی نئی مثال قائم کی اور شہادت پائی۔ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے معزز سردار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے بزرگ تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں پناہ کی ضرورت پیش آئی تو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ ابن زیاد نے اس جرم میں انہیں گرفتار کر لیا، شدید تشدد کے بعد کوفہ کے بازار میں شہید کر دیا۔ گویا انہوں نے کربلا شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی جان امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشن پر قربان کر دی۔ حضرت عمرو بن زبیہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن زبیہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں عمر بن سعد کے لشکر میں موجود تھے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یزیدی لشکر ظلم اور ناحق خون ریزی پر آمادہ ہے تو رات کے وقت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آ گئے۔ انہوں نے حق کو پہچانا اور پھر اسی حق پر جان قربان کر دی۔ یہ توبہ اور حق شناسی کی عظیم مثال ہے۔ حضرت کنانہ بن عتیق تغلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کنانہ بن عتیق کوفہ کے معروف قاری قرآن اور نیک بزرگ تھے اور تابعی تھے۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم اور خدمت میں زندگی گزاری
لیکن جب حق اور باطل کا معرکہ برپا ہوا تو قرآن کے اس خادم نے میدان جنگ میں بھی اپنا فرض ادا کیا۔ آپ روز عاشوراء تیروں کی بارش میں شہید ہو گئے۔ دیگر بزرگ صحابہ، بعض تاریخ روایات میں چند دیگر صحابہ ہستیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہیں شرف صحابیت حاصل تھا اور جنہوں نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت میں جان دی۔ ان میں حضرت عبد الرحمن بن عبدالربا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ظاہر بن عمر کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبلہ بن علی شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نام شامل ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کا پیغام، کربلا میں ان بزرگ صحابہ کی موجودگی ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پائی تھی۔ وہ اسلام کے مزاج، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین کی روح کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ اگر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام محض دنیاوی یا سیاسی معاملہ ہوتا تو یہ بزرگ صحابہ اپنی جانیں قربان نہ کرتے۔ ان کا کربلا میں موجود ہونا اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام حق، عدل اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ اور بقا کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ صحابہ ہمیں سکھاتے ہیں عمر کا آخری حصہ بھی حق کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ حق کی حمایت کے لیے بڑھاپا رکاوٹ نہیں بنتا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اہل ایمان کی شان ہے۔ سچا مومن حالات نہیں دیکھتا بلکہ حق کو دیکھتا ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رفقا شہداء کربلا کے نام عزت و محبت سے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سفید داڑھیوں کو خون شہادت سے رنگ کر یہ ثابت کر دیا کہ حق کی خاطر قربانی دینا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک اور شہداء کربلا کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سلام ہو صحابہ رسول پر، سلام ہو شہداء کربلا پر، سلام ہو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ وہ سر جو نواسہ رسول پہ کٹ گئے، میدان میں قیامت تک چمکتے رہیں گے، آگے وفا کی پہچان میں۔ آمین یا رب العالمین۔